لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 35 صفحہ نمبر 1، اور آج ہم سورہ والشمس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، سورہ والشمس کے مضامین، اس کی فضیلت، اور اس کے علاوہ اس سورہ کے ترجمے کی طرف بھی ہم نگاہ کریں گے اور اس کی مختصراً تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس درس کے آخر میں آپ لوگوں سے چند سوالات پوچھے جائیں گے، ان سوالوں کے جواب آپ لوگ ہمیں لکھ کے واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ ضرور سینڈ کریے گا، اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو PDF بھیجا جاتا ہے اس کا بغور مطالعہ آپ لوگ کیا کریں، اور اس کی آڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ ضرور بھیجیں۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت سورہ والشمس سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ والشمس قرآن کریم کا 91واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 15 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ سورہ والشمس کے مضامین کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھائی ہیں، کئی قسمیں کھائی ہیں، اور کئی قسمیں پیش کی ہیں کہ انسان کو اس کی حقیقت بتا دی ہے کہ اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ اگر اس نے بھلائی و تہذیب کے راستے کو اپنایا تو وہ اپنی حقیقی منزل کو پالے گا، اگر اس نے بھلائی کو نہ اپنایا تو وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقوی کی تاکید کر کے نیک کاموں کی ترغیب دلا رہا ہے خداوند کریم، اور برے کاموں سے روک رہا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرے تو اسے تقوی اختیار کرنا ہوگا، ورنہ دنیاوی کامیابی اور اخروی سعادت دونوں سے محروم ہو جائے گا۔ کہ جب تک جز ایمان، جب تک وہ تقوی کو اختیار نہیں کرتا ہے تو نہ اس کی دنیا کامیاب ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ انسان جتنا زیادہ گناہوں میں آلودہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ ایسی شے ہے کہ جو خدا سے انسان کو دور کر دیتی ہے، خدا سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس گناہ میں اسے لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب اسے لذت محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ خداوند کریم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اتنا ہی آفات و بلیات میں مبتلا ہوتا جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کی طرف راغب ہوگا، گناہ کرے گا، برے کام انجام دے گا، اتنا ہی جب وہ نیکیوں سے دور ہو جائے گا، جب وہ نیکیوں سے دور ہوگا تو خداوند کریم سے بھی دور ہو جائے گا، اور جب خدا سے دور ہو جائے تو آفت اور بلائیں جو ہیں وہ اس پہ نازل ہونے لگتی ہیں، یعنی وہ آفات و بلیات میں مبتلا ہونا
ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے سرکشی اختیار کی تھی، ان کے انجام کی سرنوشت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کر کے قریش مکہ کو انتباہ کیا ہے کہ اگر تم نے اس طغیان و سرکشی سے جان نہ چھڑائی تو تمہارا حال بھی قوم سمود جیسا ہوگا۔ کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید نے متعدد جگہوں پہ پچھلی قوم سے عبرت حاصل کرنے کی بات کہی ہے، اور اللہ جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے اپنی بات کو سمجھاتا ہے کہ قریش مکہ کو بار بار کس کا واقعہ یاد دلایا؟ قوم سمود کا واقعہ یاد دلایا کہ جن پر ایک بجلی نازل ہوئی اور وہ اس دنیا سے فنا ہو گئی۔ وہ قوم کیوں فنا ہوئی؟ کہ اس نے اپنے رسول کی سرکشی کی، جناب صالح علیہ السلام کی سرکشی کی، اور اس سرکشی کی بنیاد پہ اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو خداوند کریم قریش مکہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے سرکشی کی اور اگر تم نے اپنے آپ کو باز نہ رکھا ان تمام برے کاموں سے، اگر اپنی جان نہیں چھڑائی تو تمہارا حال بھی کیا ہوگا؟ وہ قوم سمود جیسا ہوگا۔ فضیلت سورہ والشمس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے اس پر تصدیق کی جس پر سورج و چاند چمکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی تعداد میں جن پر سورج و چاند کے طلوع ہونے کے بعد جن پر سورج و چاند طلوع کرتے ہیں وہ صدقہ دیا ہے، کہ پروردگار عالم اس سورے کے پڑھنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص توفیق سے محروم ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ شمس کو زیادہ سے زیادہ پڑھے تو اس کی توفیقات میں اضافہ ہو جائے گا، وہ جہاں بھی جائے گا نفع مند ہوگا، یعنی کہ اسے فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کا حافظہ جو ہے وہ جو اس کی یادداشت ہے وہ حافظہ جو ہے وہ اس کا زیادہ ہوگا، وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہوگا کہ لوگ اسے اچھی نظر سے دیکھیں گے اور اس کی عزت کریں گے، اور اس کے مراتب میں یعنی کہ اس کے رتبوں میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا رزق کم ہو، یعنی جو پریشان ہو، تنگ دست ہو، اس کے رزق میں کمی ہو تو اور اسے توفیق میسر نہ ہو، اکثر خسارے میں ہو یعنی کہ نقصان میں جا رہا ہو، تو ایسے شخص کو ہمیشہ سورہ والشمس کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کی توفیقات میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، صرف تلاوت کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر یقین، اعتماد ہونا چاہیے، خدا پہ عقیدہ کامل ہونا چاہیے، تب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اثر کریں گی، ورنہ تذبذب میں مانگی گئی دعائیں جو ہیں وہ اکثر قبولیت کے درجے پہ نہیں پہنچ پاتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ دعائیں کرتا رہے، خدا پہ یقین و اعتماد و اطمینان رکھ کر وہ دعا کرے پروردگار عالم سے، تو جو اس کی تلاوت کرتا ہے اسے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ خسارے سے یعنی کہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص اس سورہ کو لکھ کر دھو لے اور اس کا پانی پیے تو دھڑکن سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ اسے ہارٹ اٹیک وغیرہ کی پرابلم یا کسی کی ہارٹ بیٹ جس کی بہت زیادہ اچانک بڑھ جاتی ہے، کبھی کبھی بے چینی پریشانی ہوتی ہے، تو اگر کوئی اس سورہ کو لکھ کر اس کو دھو کر اس کا پانی پیے تو اس کی دھڑکن سے بھی وہ محفوظ رہے گا، ان تمام پریشانیوں سے خداوند کریم جو ہے وہ اسے دور رکھے گا۔ ترجمہ سورہ والشمس، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والشمس وضحاها، آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے۔ ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے۔
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ قد افلح من زکاها، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ وقد خاب من دساها، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔ کذبت ثمود بطغواها، ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پہ رسول کی تکذیب کی۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا۔ فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پہ عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباها، اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ مختصراً تفسیر کچھ اس طریقے سے ہے کہ قوم سمود کے پیغمبر کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا، قدیم ترین اقوام میں سے ہے، جو حجاز و شام کے درمیان کوہستانی علاقے میں رہتی ہے یہ قوم، کیونکہ یہ قوم جو تھی یہ بہت ہی مالدار قوم تھی اور بہت ہی خوشباش قوم تھی۔ ان کے یہاں زراعت بھی بہترین ہوا کرتی تھی، اور قوم سمود جو ہے جس مقام پہ رہا کرتی تھی وہ حجاز و شام کے بیچ میں ایک کوہستانی علاقہ ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ وہ قوم آباد تھی۔ آج بھی اس کے آثار پائے جاتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے ان لوگوں نے اپنے محل کو، یعنی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے بہترین محل انہوں نے جو تیار کیے تھے وہ آج بھی اسی طریقے سے بالکل کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن چاروں طرف صرف اور صرف اس قوم کی بربادی کی جو تصویر ہے وہ چھائی ہوئی ہے کہ وہ جگہ ویران پڑی ہوئی ہے، اور اس قوم کے بڑے بڑے محلات آج بھی اسی طرح سے کھڑے ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو، پتھروں کو تراش کے جو اپنا محل ان لوگوں نے بنایا تھا، اپنا گھر جو بنایا تھا۔ تو وہ علاقہ جو ہے آج بھی ایک عبرتناک جگہ ہے کہ یہ اسی سرکش قوم کا علاقہ ہے کہ جس نے جناب صالح علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی تھی، اور سرکشوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ پروردگار عالم نے بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو ان کی زندگی بہت ہی خوشحال تھی، ان کی زمین آباد اور ہموار میدان تھا، زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی کے لیے بہترین اور عمدہ مٹی موجود تھی، شان و شوکت والے محلات اور مضبوط مستحکم گھر رکھتے تھے، اور آج بھی اتنے مستحکم ان کے گھر ہیں، مضبوط گھر ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ لوگ ایز اے ٹورسٹ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے گھروں کو آج بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پر شکر الہی کے بجائے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی تھیں تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ شکر الہی کے بجائے وہ لوگ سرکشی کیا کرتے تھے اور اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑے، یعنی کہ انہیں جھٹلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور آیات الہی کا مذاق اڑایا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی بجلی کے ذریعے انہیں نابود کر دیا۔ اور قوم سمود کا بدبخت ترین انسان قدار بن سالف تھا، جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا۔ تفسیر برہان میں ابن عباس سے منقول ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کے جو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو قاتل تھا، جس نے مولائے کائنات کے سر پہ ضربت لگائی تھی، تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا اسی قدار کی نسل سے تھا، اور دونوں کا قصہ بھی ایک جیسا ہے کہ قدار بن سالف رباب نامی عورت کے عشق میں گرفتار ہو کے ناقہ صالح کا قاتل بنا، اور عبد الرحمن ابن ملجم قطام ملعونہ نامی ایک عورت کے عشق میں حضرت علی علیہ السلام کا قاتل ہوا۔ اور جس طرح سے پروردگار عالم نے اس سورہ میں متنبع کرایا ہے قوم قریش کو کہ وہ سرکشی سے باز آ جائیں اور اپنے نبی کی پیروی کریں وہ لوگ،
اور تقوی الہی اختیار کریں، برے کاموں کو چھوڑ دیں اور نیکی کا راستہ اپنائیں۔ بہت ہی بہترین انداز میں اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کے علاوہ خداوند کریم نے متعدد قسمیں بھی کھائی ہیں، اور اس سورہ کی بہت سی فضیلت ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ سورہ کی تلاوت کرتا رہے۔ تو یہ رہا آج کا درس سورہ والشمس سے متعلق، اور اب آپ لوگوں کے لیے چند سوالات ہیں کہ یہ سورہ جو ہے یعنی کہ سورہ شمس کہاں نازل ہوا، اور یہ کون سا سورہ ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، اس سورہ میں کتنی آیتیں ہیں۔ دوسرا سوال کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ والشمس کی تلاوت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ نمبر 2، امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کس قوم کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ سورہ والشمس کی کم سے کم 5 آیتوں کی جو ہے کم سے کم 5 آیتوں کا ترجمہ جو ہے وہ تحریر کریں، اور اس کے علاوہ کہ قوم بنی سمود میں سے مولائے کائنات کے قاتل کی کس طرح سے مماثلت ہے، کہ کس طریقے سے وہ اس کے مماثل ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ تحریر فرمائیے گا، اور اس درس کے اپلوڈ ہونے کے بعد آپ لوگ اس کو لائک کریں، اور اسے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں، کہ جس سے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ لہٰذا یہ رہا آج کا درس آپ لوگوں کا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔